ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھ رہے ہیں سیاست اور پاکستان. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اور زید حامد صاحب. گفتگو ہماری جاری ہے جی. کل کا جو واقعہ لاہور لبرٹی مارکیٹ میں رونما ہوا جس میں فائرنگ کی گئی 12 مسلح افراد کی جانب سے اس کوچ پہ جس میں کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم میچ کے تھرڈ ڈے ٹیسٹ میچ جو ہو رہا تھا وہاں پر زخمی ہوئے 6 کے قریب کھلاڑی. امپائر صاحب کو بھی اس میں زخمی ہوئے, ان کو بھی گولی لگی. اور اس کے علاوہ بہت سی قیمتی جانیں پولیس کے ان جوانوں کی بھی ضائع ہوئیں جو کہ وہاں پر سیکیورٹی اور اس والے سے متعین کیے گئے تھے. یہ وہی گراؤنڈ ہے جی 1996 میں جہاں سری لنکا نے آسٹریلیا کو ہرا کے ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس کا سیمی فائنل سری لنکا نے جیتا تھا انڈیا کو ہرا کر کے. تو کیا یہ اس گراؤنڈ میں دوبارہ جب اتنے سارے رن سکور کیے تو کیا یہ انڈیا کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے سوچا کہ اس میچ کو روک دیا جائے؟ کچھ سلسلے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جی. گفتگو مزید آگے جاری رکھیں گے. نومبر میں ممبئی میں زید صاحب پچھلے سال آپ نے اپنے پروگرام بھی کیا اس کے اوپر ایک ایسا سلسلہ رونما ہوا جو مجھے بڑی فوٹو کاپی لگتی ہے یہ والا انسیڈنٹ. اس کا بہت سے لوگ بے گناہ لوگ آئی وڈ سے جن کے ساتھ ہمیں بھی افسوس ہوا کہ وہ کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور ہماری حکومت نے بھی اس کو کنڈیم کیا, سارا کچھ کیا. لیکن ابھی وہ سلسلہ چلا ہی تھا کہ پورے کے پورے بھارتی میڈیا نے پاکستان کو اس کا الزام پاکستان پر ڈال دیا اور بڑا قیمتی وقت تھا وہ سارا کچھ سلسلہ تھا. حالانکہ ہم نے اس کو بعد میں ڈینائی کیا اور ٹیکنیکلی سپیکنگ گاڈ نوز کہ وہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں. یہ سلسلہ بھی ایک اور ہوا جو ہمارے ملک میں ہوا اور اس کا الزام بھی پوری دنیا میں نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن مکھرجی نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کسی کے افسوس کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے اپنے معاملات ہیں کیونکہ ان کی خود ہی پیدا کی ہوئی تنظیمیں ہیں الزامات اس قسم کی اور انہی نے یہ کام کیا. ہاؤ ڈو یو سی اسٹیٹمنٹ واٹ واز دیکھیے ہی اپ ٹو؟ یہ تو ان کی بے شرمی ہے, ڈیٹو ہیں. لیکن غیر معمولی بات یہ ہے کہ دنیا کی پہلی مرتبہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون بائسڈ اور پریجوڈسڈ اینالسٹ بھی امریکن گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ یہ کارروائی ان لوگوں کی ہے جو پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ یو ایس گورنمنٹ سٹیٹمنٹ. ٹھیک, بالکل صحیح. ایک انڈین ہارڈ کور اینالسٹ ہے جو کہ سخت پاکستان کے خلاف لکھتا ہے, بی رامن اس کا نام ہے. اس نے انالیسس کیا ہے کہ یہ کارروائی تامل ٹائیگرز کی لگتی ہے. دیکھیے دنیا کو معلوم ہے. ہم آج بات ایک تھوڑی سی اور کلیئر کرنا چاہیں گے. پاکستانی سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کیا ہیں اور کیوں انڈینز کو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت. بہت سی تاریخ ہماری ایسی ہے جو ہم نے بیان نہیں کی which is ongoing also. جس طرح پاکستان نے بوسنیا کی مدد کی تھی اس وقت کہ جب سربیا کے دہشت گرد اس کو بوسنیا کی مسلمان ریاست کو ختم کرنے جا رہے تھے بالکل اور مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام ہو رہا تھا, تو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان نے ان کے لیے سٹینڈ لیا تھا. اور کیا لیا تھا وہ بھی خفیہ کیونکہ ابھی اس کو بتایا نہیں جا سکتا. لیکن آج اگر آپ بوسنیا چلے جائیں تو وہ پاکستانیوں کے ہاتھ چومتے ہیں اس مدد کی وجہ سے, اس تعاون کی وجہ سے, اس خون کی, ہمارا خون ان کے خون کے ساتھ شامل تھا وہاں. اسی طرح سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک ہے, امن پسندوں کا ملک ہے, اچھے لوگ ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اب 20 سال سے سری لنکا میں ایک دہشت گرد موومنٹ تامل ٹائیگرز کی چل رہی تھی جس نے سری لنکن کی جان عذاب میں کی ہوئی تھی. اب بیچارے اپنے طور پر کوشش کر کے تھک گئے تھے اور انڈیا کی پوری طاقت تاملز کے پیچھے تھی اور ممکن نہیں تھا سری لنکنز کے لیے کہ یہ تامل ٹائیگرز کو پیچھے ہٹا سکتے. ٹھیک, اب پاکستان نے ان کی براہ راست مدد کرنا شروع کی تھی. ہمارے ان سے دفاعی معاہدے ہوئے تھے, پاکستان کا ایمونیشن سپلائز, اکوپمنٹ, ایڈوائزرز اور بھی بہت کچھ. اور اب پہلی مرتبہ 20 سال کے بعد حالت یہ ہوئی ہے الحمدللہ کہ تامل ٹائیگرز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا سری لنکا سے. ایک آدھے ڈسٹرکٹ میں رہ گئے, باقی سب سے وائپ آؤٹ کر دیا. پہلی دفعہ وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے. پر بھاکرن ان کا سربراہ جو کہ پورے ریجن میں دہشت گردی کیمپین کرتا تھا, انڈینز نے بڑی مشکل سے جان بچا کے اس کو نکالا ہے وہاں پہ اور بیٹھ کو اپنے زخم چاٹ رہے ہیں تامل ناڈو میں. انڈینز کو اور تاملز کو بڑی سخت آگ لگی ہوئی ہے اور پاکستان کو اب اس پہ رسپانس کیا دینا چاہیے. دیکھیے ممبئی میں تو انہوں نے طوفان ہم پر برپا کر دیا جو کہ ہم پروف کر چکے ہیں کہ یہ خود لوگ انوالوڈ ہیں اس میں. تو صاف صاف امریکنز بھی کہہ رہے ہیں, خود انڈینز کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ جو کامن کلپریٹ ہے, جو بینیفیشری ہے, جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ انڈینز ہیں. کیونکہ انڈینز کو اتنی مار پچھلے کئی برسوں میں نہیں پڑی جتنی ابھی پاکستان نے سری لنکا میں جا کے مارا ہے انہیں. ہم نے کرکٹ کے میدان میں نہیں مارا ان کو, ہم نے جفنا کے بیٹل فیلڈ میں مارا ان کو جا کے. ان کو پڑی ہے مار کیونکہ انڈینز بھی وہاں پہ دوسری طرف تھے, تاملز کو بیک کر رہے تھے اور یہاں سے ہم نے سری لنکنز کو بیک کیا. اور یہ لڑائی وہاں پہ سری لنکنز اور تاملز کے درمیان نہیں ہوئی ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے. انڈینز کو تو آگ لگی ہوئی ہے. اب اس کا علاج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پینڈنگ انویسٹیگیشن. دیکھیے 1970 کا جہاز ایک اغوا کیا گیا تھا, انڈینز کو بہانا چاہیے تھا ایسٹ پاکستان کے اوور فلائٹس بند کرنے کا. بالکل ٹھیک. کشمیری مجاہدین نے کیا جو بھی سلسلہ, انہوں نے سزا پاکستان کو دی. میں کہیں لبرٹی کی انویسٹیگیشن, لاہور کی انویسٹیگیشن ہم بعد میں کریں گے. پہلا کام پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کی اوور فلائٹس بند کرے یہاں سے.
ہم انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو ہمارا کوئی جہاز ہمارے اوپر سے نہیں جائے گا. ذرا چوٹ لگائیں نا ان کو اس بات پہ تھوڑی سی. انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ کیا, ہمیں کروڑوں کا نقصان بھی پہنچایا ہے, پوری دنیا میں ہم کو تکلیف کھڑا ہمارے ساتھ کون ہوا, پھر بھی سری لنکا, جی تب بھی سری لنکا ہمارے فیور میں کھڑا ہوا, اور ابھی بھی سری لنکا نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ابھی بھی سری لنکا نے کہا ہے کوئی بات نہیں. ان کو فارن منسٹر کی کتنی پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں, بالکل ٹھیک. لیکن اٹ از ٹائم وی ٹیچ انڈیا لیسن. ان کی اوور فلائٹس بند ہونی چاہیے پاکستان سے, ٹریڈ بند ہونا چاہیے, انڈین چینلز بین ہونے چاہیے پاکستان میں. اب ہمارے تو بینڈ ہے جی وہاں پر. پچھلے دنوں سیفما کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, میرا ان کے ساتھ انٹرویو تھا, اور جو انڈینز تھے انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے چینل نہیں دیکھ سکتے. اگر انڈیا کے چینلز یہ گورنمنٹ بین نہیں کرتی ہے, پھر اس گورنمنٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اور اس کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ پھر ہونی چاہیے. جو پاکستان کے مفادات کا, عزت کا, آبرو کا اس کریٹیکل ٹائم پہ دفاع نہیں کر سکے, اس کو پھر اس حکومت کو اس ملک پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. They lose their right to rule if they cannot defend the integrity and honor of this country. And this is the time. اور کوئی وقت نہیں ہوتا ہے, کرنچ ٹائمز ہوتے ہیں. پچھلے کرنچ ٹائم میں جب ممبئی کا حملہ ہوا تھا یہ فیل کر گئے تھے, یہ دوسرا ٹیسٹ آیا, اس میں اگر فیل کر جائیں گے there is not going to be third time for them. راجہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے سلسلے کو؟ یعنی ایک بات تو یہ ایک اور رخ دیا ابھی زید صاحب نے بات کا. جی ہاں, ایک بات تو یہ بالکل جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ بھارت ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے. یعنی بھارت نے 3 جنگیں ہمارے اوپر مسلط کی ہیں. یہ مداخلت کی بات تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے کہ جی ہم اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. انہوں نے تو ہمارے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے کے لیے اپنی افواج داخل کی ہیں. یعنی پہلے انہوں نے مکتی بانی بنائی, پھر فوج داخل کی. بالکل درست بات. یعنی اتنی بڑی مداخلت پوری دنیا کی تاریخ کے اندر کسی ملک نے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں نہیں کی ہوگی جتنی بھارت نے ہمارے اندرونی معاملات کے اندر کی ہے. پھر بھارت نے ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا. ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. ابھی پانی بند ہیں ہمارے, یعنی جس میں جو معاہدہ تھا سنتھاس کا اس کے مطابق یہ ڈیم نہیں بنا سکتے تھے, لیکن اب وہ ڈیم جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں. 50 سے زائد ڈیم ہے کہ جو بنائے گئے ہیں. کابل ریور کے اوپر جی, اور اس کے بعد ہمارا جو سندھ کا ہے, یعنی جس کے پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو نہیں جانا چاہیے, اس کا وہ 35% پانی اب چوری کر رہے ہیں, اور باقی جو ٹنل بنا کے اس کو منتقل کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو ریگستان میں بدلنے کی ایک پوری سازش ہو رہی ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جی ہمارے ہاں جو ہمارے اپنے حکمران ہیں ہمیں سی بی ایمز کی بات کرتے رہتے ہیں, اور بھارت کے ساتھ بس تعلقات معمول پہ آنے چاہیے. ایک فوجی ڈکٹیٹر بھی جو پہلے رہا وہ اس نے بھی یہی راگ و الاپتہ رہا. اب جو بغیر وردی کے آمر ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو پاکستان کو نقصان پہنچے ہیں اور پہنچ رہے ہیں, یعنی ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے باڑ بنا لی, اس پر پاکستان ایل او سی پر انہوں نے بنا لی ہے, باڑ بنا دی. اس دوران جو ہے وہ بگلیار ڈیم ہی اسی دوران بنا. اس دوران یک طرفہ فائر بندی جو ہے وہ پاکستان نے یک طرفہ فائر بندی قبول کر لی. اسی دوران ہم نے جہاد اور دہشت گردی کا جو ایک فرق ہم بیان کرتے تھے دنیا کو, اور جو تحریک آزادی ہے اس کا اور دہشت گردی کے درمیان ایک فرق تھا, اس فرق کو ختم کر ریلیٹ کر دیا.